بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد اس صورت کی تلاوت اللہ خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے، ہر ایک پریشانی کو ختم کرتی ہے۔ وہ صورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی وہ صورت جس کی تلاوت نماز فجر کے بعد خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ دعویٰ اگرچہ ہمارے فہم سے بلند ہے، لیکن اس کی روحانیت ہمیں احساس دلاتی ہے کہ قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی کلام میں ایسی تاثیر عطا کر رکھی ہے جو بندے کے دل اور دماغ، روح اور جسم اور دنیا و آخرت سب کو منور کر دیتی ہے۔ انہی میں سے ایک صورت ایسی ہے کہ جسے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ خود پڑھتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، ہر ایک پریشانی کو ختم کر دیتی ہے، ہر ایک پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صورت اپنی تاثیر، روانی اور معنوی حسن میں ایک ایسی بے مثال ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار اس صورت کو دل سے سنے تو شفا پا لیتا ہے، اگر کوئی پریشان دل سے پڑھے تو سکون پا لیتا ہے، اگر کوئی فقیر خلوص سے تلاوت کرے تو مالدار ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی گنہگار سچے دل سے اس کے مفہوم پر غور کریں تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اس کو پڑھنا اس لیے بھی خاص مانا گیا ہے کہ کیونکہ اس وقت رب تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے پوری وسعت کے ساتھ کھول دیتا ہے۔ ایک طرف یہ صورت مبارکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، تو دوسری طرف یہ صورت مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ صورت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ترانہ ہے۔ تو ناظرین، نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام پاک سے پڑھی جانے والی صورت کے بارے میں جاننے کے لیے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کے جس کی تلاوت نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو بندہ نماز فجر کے بعد کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، رزق کی پریشانی ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، حتیٰ کہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو بندہ اس پریشانی سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت مبارکہ کو نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ جو صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے، ہر پریشانی کو دور کرتی ہے، اور کوئی صبح نماز فجر کے بعد پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی صورت مبارکہ ہے کہ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو شخص اس کی تلاوت نماز فجر کے بعد کرتا ہے، اللہ اس سے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اس سے وہ سب کچھ عطا کیا جاتا ہے جو وہ مانگتا ہے، جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے سامنے لانے والا عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جن لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس عمل کو پڑھنا معمول بنایا، وہ صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں، کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کے طوفانی بارش برسنے لگی۔ ناظرین، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی ہر آیت، ہر صورت مبارکہ ہی اپنے اندر ایک خاص مقام رکھتی ہے، لیکن آج جس صورت کا ہم وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جو نماز فجر کے بعد پڑھنے کا بہت ہی بابرکت عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے بیمار کو صحت مل جاتی ہے، مالی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، انسان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو وہ خاص صورت مبارکہ صورت الرحمن ہے جو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کے لقب سے جانی جاتی ہے۔ صورت الرحمن قرآن مجید کی 55ویں صورت ہے
جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم صفاتی نام الرحمن سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ اس صورت کی کل 78 آیات ہیں اور یہ مدینہ یا مکہ میں نازل ہوئی۔ جمہور علماء کے مطابق مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ہر نعمت کے بارے میں کے بعد بار بار یہ آیت دہرائی۔ ترجمہ: پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت اس صورت میں 31 بار دہرائی گئی ہے، جو کہ قرآن کریم میں کسی بھی آیت کا سب سے زیادہ تکرار کا منفرد اعزاز ہے۔ یہ آیت بار بار دہرانا دراصل انسان کے دل کو جھنجھوڑنے کے مترادف ہے، تاکہ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانے، اس کا شکر ادا کریں اور اسے لو لگائے۔ صبح کے پرنور وقت میں جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف جھکتا ہے تو سورۃ الرحمن جیسے کلام کو پڑھنا اس کے دل کی صفاتی نیت کی پاکیزگی اور روح کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ الرحمن ہے۔ سورۃ الرحمن ایسی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والا نہ صرف دنیا کے فائدے دیکھتا ہے بلکہ آخرت میں اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ اس سورت کا وظیفہ رزق میں کشادگی، شادی میں آسانی، دشمنوں سے نجات اور جادو سے حفاظت، اولاد کی بہتری اور ہر مقصد کی تکمیل کا عظیم ذریعہ ہے۔ جس بندے کے دل میں نیت ہو کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ کرے، اس کے لیے یہ سورت دنیا کی سب سے بڑی دوا، سب سے عمدہ دعا اور سب سے خاص ندا بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات جنات کو سورۃ الرحمن سنائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پڑھتے تو جنات جواب دیتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو عرض کیا، ہم تو جنات سے بھی گئے گزرے نکلے، ہم تو خاموش رہتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جنات کی پیروی کرنی چاہیے۔ محدثین مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے۔ اولیاء و صوفیاء نے تجربہ کیا ہے کہ جو شخص مسلسل سورۃ الرحمن کو توجہ سے سنتا ہے اور سمجھ کر پڑھتا ہے، اسے دل کا سکون، ذہنی سکون اور جسمانی شفا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس آیت پر پہنچ کر رو پڑتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں، یا اللہ، میں کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایک شخص اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے پاس آیا جو شاید تنگ دستی، بیماری اور پریشانی میں مبتلا تھا، تو بزرگ نے فرمایا، نماز فجر کے بعد سورۃ الرحمن خلوص سے پڑھا کرو۔ کچھ دن بعد وہ شخص واپس آیا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کا کاروبار چل پڑا اور اس کے مسائل حل ہو چکے تھے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، اللہ کی رحمت نے مجھے ہر میدان میں کامیاب کر دیا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں رہے ہوتے۔ اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امید اور توقعات پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہو جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ان ساری صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ ناظرین، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے۔ سب اس کی مرضی اور منشاء کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے
اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہو، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے نہ سکھ، ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں امید اور یقین کا چراغ جلتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ غلطیاں بتانے لگا ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا، اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والا ہوں جو آپ نے اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانی ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لڑائیاں جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، جو گھر کے اندر رزق کی کمی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب ہی رہیں گے۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر یہ ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بعد ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کے آس پاس ہوتا ہے، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو عمل مکمل نہیں ہوتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، وضو کے بعد نماز پڑھ لیں۔ اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کے خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی۔ جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کی برکت سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ اور درود شریف پڑھا ہوگا۔ حضرت ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
یعنی جو بھی مجھے سلامی بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو کتنا درود شریف مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا جتنا چاہوں، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا۔ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی۔ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا عرض کیا میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، سیب سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ عمدہ، شیریں مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخ مروارید کی تنا سونے کا، پتے زمرد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات و سلام پڑھنے والے کے لیے مخصوص ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام اس آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ درخت، چرند، پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجیں۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، جب آپ باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر نماز فجر ادا کر کے درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد قرآن پاک کی اس بابرکت صورت مبارکہ یعنی سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کو مکمل توجہ، دھیان اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی تلاوت کے دوران جب یہ آیت آئے تو ہاتھ اٹھا کر دل سے کہیں، اے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ پڑھ کر باقی صورت کی تلاوت مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یا رحیم یا کریم۔ ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 مرتبہ شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے والدین، اہل خانہ، رزق، صحت، عزت، دولت، دشمنوں کے شر اور دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے مانگے، کیونکہ فجر کے وقت روحانیت، برکت اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین وقت ہے۔ نماز فجر کے بعد سورۃ الرحمن کا وظیفہ انسان کو نعمتوں، حاجتوں اور اللہ کی خاص رحمتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ سورت صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ ایک روحانی معاہدہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان، جو اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ آپ نے اس عمل کے دوران دل میں یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ، میں تیری اس عظیم سورت مبارکہ کو صرف تیرے رضا، تیری رحمت کے حصول، اپنے گناہوں کی معافی، رزق کی کشادگی اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، ہم نے
تیری رحمت والی صورت پڑھی، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رزق میں برکت دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور ہمارے دلوں میں تیرا عشق، ہمارے جسموں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمیں سورۃ الرحمن کے صدقے اپنی رضا و قرب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔